بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے غیر مومن بننا محمد رسول اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ من المومنین، سورہ یونس آیت 104۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مومنین میں سے ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ان کی قوم بھی مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والی ہوتی ہے، کہ جنہیں پھر بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ھم بالآخرۃ ہم یوقنون، سورہ نمل آیات 1-3۔ طاسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، سورہ مومنون آیات 1-4۔ یقیناً فلاح پا گئے مومنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ میں خشوع یعنی عاجزانہ اطاعت گزاری اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو لغویات یعنی صلاۃ کے قیام کے دوران بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ ان آیات میں للزکاۃ فاعلون کے الفاظ آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مومنین زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں، یعنی جب بھی مومنین نے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے کمائی کی، اس کی زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو فوراً ادا کر دیا، جیسا کہ سرکاری ملازمین اپنی ماہانہ کمائی کی زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مومنین کی زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کا 2.5% فقہی زکوٰۃ یا 20% خمس وغیرہ سے کچھ تعلق نہیں، جو گمراہ مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر سال میں ایک بار دی جاتی ہے۔ بہرحال مومن بننے کے لیے قوم محمد کے باعلم طلباء و طالبات کو پہلے ایمان والا بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ والمؤمنون یؤمنون
بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ سورہ النساء آیت 162۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ اور مومن ہیں وہ پہلے ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اور تم سے قبل نازل ہوا، اور صلاۃ کے پابند رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان مومنین کا اللہ اور روز آخر پر بھی ایمان ہوتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد عظیم اجر دیتے ہیں۔ مومن بننے سے پہلے ایمان لانے کی جو حقیقت ہے اسے پھر سے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ سورہ بقرہ آیت 285۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس کی طرف نازل ہوا، اور سارے مومن بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ملائکہ، کتابوں اور رسولوں پر، یہ کہہ کر کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قوم محمد کے ایمان والے طلباء کو جب ملازمت ملتی ہے تو وہ مومن بننے کے لیے اللہ و رسول یعنی اسلامی حکومت سے معاہدہ کرتے ہیں، جس کے ملازمتی قواعد و ضوابط میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی سے انفاق فی سبیل اللہ کیا کریں گے، کہ قرآن نے فرمایا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مومنین۔ سورہ حدید آیات 7 اور 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انفاق کرو اس کے دیے ہوئے سے کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور انفاق کریں
ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کا رسول بھی تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور تم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، کسی انسان کو ایمان لا کر مومن بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ نے سورہ یونس کی آیات 99 تا 101 میں فرمایا ہے، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے حتیٰ کہ وہ مومنین یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں؟ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے، اور گندگی ڈال دیتا ہے اللہ ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے محمد، کہہ دو کہ ذرا نظر تو کرو اس پر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہ کائناتی آیات اور قرآن کی آگہی اس قوم کو غنی یعنی مالدار نہیں بناتی جو ایمان والی نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی انسان کو ایمان لانے اور پھر مومن بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مومن نہ بننا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کی مخالفت کرنا ہے۔ چنانچہ ان مخالفین نے محمد رسول اللہ کے انجام جہنم بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ النساء آیت 115۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ واضح ہو چکی ہے، اور اتباع کرے گا مومنین کے راستے کے برخلاف راستے یعنی ضلالت کا، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جھونکیں گے جہنم میں، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان لا کر مومن بننے کے لیے قوم محمد رسول اللہ کا حصہ نہیں بنتا، تو اس کی دنیاوی سزا بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیات 32 تا 41 میں فرمایا، تو ہم نے انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جس نے کہا اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قوم کے الملا یعنی درباری بولے، جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا
اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائشیں دیں کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا بشر، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے، اور اگر تم اپنے جیسے اس بشر کی اطاعت کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اس کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے؟ بہت دور ہے وہ وعدہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ نہیں ہے زندگی مگر صرف اسی دنیا کی زندگی جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے، اور ہم اس کی خاطر مومن نہیں بن سکتے۔ آیت ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ رسول نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد کر، باوجود اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ ارشاد ہوا، کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح ندامت کے ساتھ کریں گے، تو انہیں خوفناک آواز نے حق کے ساتھ آ پکڑا، اور ہم نے انہیں سیلابی پانی کے ساتھ آنے والے خسوخاشاک کی طرح کر دیا۔ تو دور ہوں ظالم لوگ۔ چنانچہ آخرت میں جہنمی لوگ اپنے مومن نہ ہونے کا جو افسوس کریں گے، اس سے قرآن نے سورہ شعراء کی آیات 90 تا 102 میں فرمایا، اور ظاہر کی جائے گی جہنم اللہ کے باغیوں کے سامنے، اور پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے جو اللہ کے سوا تھے؟ کیا وہ اب تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے؟ تو وہ اور سب باغی لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ وہ کہیں گے کہ جب اس میں جگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ جب تمہیں علم والوں کے رب کے برابر سمجھ لیا، اور ہمیں گمراہ یعنی پرستش گزار نہ بنایا مگر مجرموں نے۔ تو اب نہ کوئی ہمارا شافع ہے اور نہ ہی سچا دوست۔ اے کاش کسی طرح ہمیں دنیا میں واپس جانا ہو اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ آیت ہے فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک اس میں آیت ہے اور ان میں سے اکثر مومن نہ تھے۔ آیت ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔